کیا اللہ کو اس پر ترس نہیں آتا؟ اور کتنے زخم اس کے حصے میں ہیں، کیسے کر سکتا ہے وہ ایسے؟ الہان اب کے بے بس زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک مجاہد ہو کر اللہ سے ایسی شکایت زیب نہیں دیتی۔ بیٹے فرحان صدیقی کو اس کی بات ناگوار گزری تھی تو انکل اتنے امتحان، اتنی تکلیفیں، اس کی تکلیفوں پر ایس پی الہان شاید اپنے رب سے ناراض ہو رہا تھا، اور یہ بات اس کے رب کو پسند نہیں آنے والی تھی۔ کوئلہ سالو بٹھی میں جل کر ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ سورج کی روشنی کو ٹکر دیتا ہے، اور نوفل احمد خان کو اس کا رب وہ ہیرا بنا چکا ہے۔ اس طرح کہہ کر اس کے ایمان میں کمزوری کا سبب نہ لو، بس دعا کرو۔ اور کیا تم نے ہدایت کی سیڑھیوں سے با کر جاتے ہوئے کسی شخص کو کامل ایمان کی منزل تک جاتے دیکھا جس کے صبر کا دورانیہ محض 2.5 مہینوں پر مشتمل ہے؟ فرحان صدیقی کے سوال پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ نوفل احمد خان جس کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع کو تکلیف دی، مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکتی تھی، اور اس کی کل متاع میری بیٹی یعنی اس کی بیوی ہے۔ یہ تکلیف اس کے اندر کے 15 سالوں سے سوئے ہوئے مومن کو جگا گئی، مگر وہ مومن اپنی امامت پر پھر بھی نہیں آیا۔ پھر اس کی تکلیف اتنی بڑھائی کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر اس کی تکلیف مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی اس کی امامت میں نماز ادا کر رہی ہے، حیات یعنی اس کے رب سے اس کے عشق کی امامت۔ پھر تم نے بتایا کہ وہ انڈیا چھوڑ کر جا رہا ہے، تب اسے اس کی زندگی اللہ نے واپس دلوائی دی، اور پھر اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا یعنی نمازوں پر آیا، پھر قرآن سیکھا، پھر جماعت میں اللہ نے بھیجا، اور پھر اللہ نے اور بلندی تک اس کو پہنچایا۔ اس کے رب نے اسے اپنے مظلوم بندوں کی شر پسندوں سے حفاظت کے لیے چنا، اور تم دیکھ چکے ہو اگر وہ نہ ہوتا تو تم 8 لوگ اس سے آدھا بھی نہیں کر پاتے۔ اور الہان تو مسمرائز سا انہیں سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ کے بندے بہت سی باتیں دلیلوں سے سمجھاتے ہیں، جیسے اس وقت انہوں نے ایس پی الہان کے دل میں ایمان کی آگ جلائی تھی۔ وہ اپنے دوست کو موت کے منہ میں دیکھ کر مدعو ہو رہی تھی۔ نوفل احمد خان کے قصے سے آپ لوگوں کو اس نے اتنی تکلیف دی، کیا آپ نے کبھی اسے کوئی بدوا دی؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، ہم مسلمانوں کو بدوا نہیں دیتے سوا ان کے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نوفل احمد خان نے جب میری بیٹی سے زبردستی نکاح گیا تھا تب میں نے کہا تھا، یا اللہ کس ماں نے جنا ہے یہ ناہنجارہ اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان جو میرے گھر میں قیامت بن کر آیا۔ جب اس نے اپنی ماضی کے اوراق الٹے تب میں نے کہا تھا، اللہ کس ماں نے یہ مظلوم جنا جس پر ہوئے ظلم نے اس کی شخصیت ہی مسح کر دی۔ اور آج بے ساتھ میں رب سے کہہ بیٹھا، یا اللہ جس ماں نے نوفل احمد خان کو جنا اس کی مغفرت فرما، وہ تیرے مجاہد بندے کی ماں ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت نوفل احمد خان پر ظاہر کر کے اسے معتبر کر دے، اور اگر غلط ہے تو اس کی ستاری اسی طرح کر کے نوفل احمد خان پھر بھی معتبر ہو جائے۔ اور ایس پی الہان نے دیکھا تھا فرحان صدیقی نے دوسری طرف چہرہ کر کے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ ایک سوسرا اپنے دماغ سے محبت کا اظہار کر گیا تھا، وہ ہم دونوں کے حصے کی گولیاں خود پر کھا گیا، جانتے ہو کیوں؟ ایک سے وہ خود بہت محبت کرتا ہے اور دوسرے سے اس کی بیوی بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اکیلا اپنی اور اپنی بیوی کی محبت کی حفاظت کر گیا، اور وہ غازی ہے کیونکہ اس نے اسلام کے لیے لڑائی کی۔ اس نے یہ گولیاں اپنے رب کے دین کے لیے کھائی، اور تم شکوہ کر کے اس کی نورانیت پہ سوال کھڑا کر رہے ہو۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی بیٹی تھی، اور آج اس ٹھنڈک میں اضافہ نوفل احمد خان نے کیا تھا۔ توبہ کرو بیٹا، اللہ کو ناشکری اور شکایت پسند نہیں، وہ کہتے ہوئے کہ نظر اندر اپنے داماد پر ڈالتے ہوئے پھر سے مسجد کی طرف بڑھ گئے تھے جو اس ہاسپٹل کے دوسری طرف تھی۔ ان کی باتیں سن کر الہان شرمندہ ہو گیا تھا، اب وہ بھی اپنے رب کو منانے بڑھ چکا تھا۔ وہ مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھ میں ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا تھا، وہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے بالکل خاموش تھی، جیسے لفظ ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کی تھی جب ایک آواز کانوں میں گونجی تھی، بیوی رویا مت کو، تمہاری نم آنکھیں تمہارے شوہر کو اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر اس کی آنکھ سے پہلا قطرہ گرا تھا۔ اس کے حادثے کی خبر سن کر وہ بنا کچھ رد عمل دیے مصلے پر بیٹھی تھی، اور پوری رات بس نماز ہی نماز پڑھتی رہی تھی۔ ایک بار بھی اسے نوفل احمد خان کی یاد نہیں آتی، اور اب وہ تہجد پڑھ کے بیٹھی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر اللہ حیات کو تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تجھے حیات سے زیادہ محبت ہے۔ سامنے نظر اٹھا کر ایسے سوال کیا تھا جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہی ہو، پھر اس کی باتیں اور سوال بڑھتے چلے گئے۔ اللہ حیات کو اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے نا، مگر تجھ سے زیادہ نہیں ہوئی، وہ تیری رضا میں راضی ہے اور تجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی نا۔ گردن کو زور سے نبی میں ہلاتے وہ اپنے رب کو یقین دلا رہی تھی، اللہ حیات کو تیری محبت کبھی بھی تکلیف نہیں دیتی، تیری محبت میں وہ مسرور اور
شادہ رہتی ہے، مگر اللہ حیات کو اس کے شوہر کی محبت رلا رکی ہے نا۔ حیات کے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا یہ درد، تجھے پتہ ہے نا۔ مگر حیات خوش ہے کیونکہ یہ حیات کے رب کی مرضی ہے نا۔ حیات تیری نافرمان نہیں ہے نا۔ حیات کو درد ہو رہا ہے اس کے شوہر کی حالت کا سن کر، تو ناراض نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو جانتا ہے نا حیات سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ حیات نے تیرے لیے انہی جماعت میں بھیجا ہے جہاں تو نے کروایا ہے، تو نے اپنی حیات کی ایک نیکی کو بہت بڑھا دیا ہے۔ حیات تجھ سے راضی ہے، تو بھی حیات سے راضی ہو جا۔ سر ہلا کر اپنی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے رب سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے اپنا نہیں، کسی اور کا مقدمہ لڑ رہی اور اس کا رب اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور سن رہا تھا۔ اور پھر سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تجھے حیات کے شوہر سے بہت محبت نہ، جب بھی تو نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے، تو نے ان کی مغفرت کر دینا۔ اللہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، کسی غیر عورت کو گندے طریقے سے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، سگریٹ بھی نہیں پیتے، اور اب فلموں کے پیسوں سے لی ہوئی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرتے۔ وہ بہت اچھے ہیں نا اللہ۔ اور اب وہ حیات کے شوہر کا مقدمہ اپنے رب کے سامنے رکھ چکی تھی۔ کبھی آواز پر جوش ہو جاتی، کبھی تیز، کبھی بالکل مدھم، اور اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ کسی کی اچھائیاں گنوا کر اسے اس کے لیے بڑا سا مطالبہ کرتا ہے۔ تو ان کو معاف کر دے، وہ بھی تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حیات کے کہنے سے جماعت میں گئے تھے، مگر گئے صرف تیرے لیے تھے، اور حیات نے تو صرف تیرے لیے کہا تھا۔ تو ان دونوں سے راضی ہو جانا پلیز اللہ، تو راضی ہو جا، یہ دونوں تجھے راضی ہیں، اب تو بھی ہو جانا۔ آخری بات پر وہ سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور پھر اس کی سانسیں پھر سے اٹکنے لگی تھی، اور نوفل احمد خان جانتا تھا کہ رونے سے اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس لیے اپنی غیر موجودگی میں وہ اس سے نہ رونے کا وعدہ لے کر گیا تھا، مگر یہ پہلا وعدہ تھا جو حیات سے ٹوٹ گیا تھا، جس کے ٹوٹنے میں اس کا کوئی احتیاط نہیں تھا۔ کیا ہوا انکل، پریشان ہے اب؟ الہان ان کے لیے چائے لے کر آیا تھا جب انہیں پریشان لے کر سوال کیا تھا۔ نہیں بیٹا، الحمدللہ، اللہ کی امان میں سب کو دیکھ کر اب سکون میں ہوں۔ تم نے اپنی ڈریسنگ کروائی کہ نہیں؟ آخری لڑائی میں یہ دونوں بھی کافی زخمی ہوئے تھے، مگر 4 دنوں سے بس نوفل احمد خان کی فکر میں خود کو بلائے ہوئے تھے، جس سے ابھی تک خوش نہیں آیا تھا۔ اس کی جان کے صدقے کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی تھی، کتنے ہی بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا جن کی زبان سے دعا ایک پل کو نہ رکی تھی، تو پھر ایسے لوگوں کی فریاد کیسے رد کی جاتی؟ حیات بابی ٹھیک ہیں اب؟ جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر وہ افسردہ ہوئے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھنے کی چاہ زور پکڑ گئی تھی، وہ 11 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ نارمل رونا اس کا کچھ نہیں بگاڑتا تھا، وہ اسے اکثر اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھ چکے تھے، مگر کسی غم کا رونا اس کے سانس سے روک جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے رونا نہیں، کہ اسے رونے نہ دیا جائے۔ انہوں نے احمد کو کل ہی فون کر کے سب بتا کر اسے گھر بھیجا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کا محافظ اور مددگار ہے۔ سنا نہیں تھا برہودار آخر میں بھی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نوفل احمد خان کے وہ جملے یاد آئے تھے جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے کہے تھے۔ وہ نوفل احمد خان کی اپنی بیٹی کے شوہر ہونے پر بے احتیاط نہ جانے کتنی بار شکر ادا کیا تھا۔ سر جی، میری بیوی کو رونے نہیں دینا، اسے نہیں بتانے کہ کیا ہوا، کیونکہ نوفل احمد خان کے علاوہ کوئی اس کا رونا ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس کی رکتے سانس سے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس کے اس جملے کا مفہوم وہ نہیں سمجھے تھے، انہیں یہ لگا تھا کہ ان کی طرح اسے بھی حیات کے بے ہوش ہونے کا ڈر ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اللہ تو میری اس امانت کی حفاظت کرنا جو مجھ سے پہلے تیری امانت ہے۔ نوفل احمد خان اپنی بیوی کو تیرے حوالے کرتا ہے۔ کتنی روانی سے کہے تھے اس نے یہ جملے۔ پھر استغفار پڑھتا ہوا وہ ہوش گنواتا چلا گیا تھا، اور اس راستے میں پہلی بار وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ اس طرح کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر نوفل احمد خان ہی بول سکتا تھا۔ یہ مسجد کی جگہ یہاں مسجد بنائی جائے گی، کوئی مائی کا لال میرے رب کے گھر کی اس زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا، کہتے ہوئے اس نے مقابل کے سینے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور تکبیر کہتا وہ اس ہستی بستی کی زمین پر مسجد کے نام کی اینٹ رکھ چکا تھا، جس میں اس کے ساتھ اس کا دوست اور اس کی متاع کل کے پاپا تھے۔ اور پھر ان لوگوں نے وہاں نماز ادا کی تھی جس کی امامت اس کے سسر نے کی تھی۔ ان کے پیچھے تقریباً اس چھوٹی سی بستی کے سبھی لوگ تھے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ نے کہا تھا جلدی آئیں گے، اب میں بھی آپ سے نہیں ملوں گی، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی، اس کو بالکل بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اس سے دور چلی گئی تھی، اتنی کہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کہاں گئی ہیں۔ پھر اس نے دیکھا تھا وہ ایک جنگل میں کسی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی تھی، ہوا کے چلنے سے اس پر چھوٹے چھوٹے پھول اور پتے گر رہے تھے۔
اسے سردی میں بہت دیر ہو چکی تھی، تب کسی خدشے کے تحت وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا تھا اور اسے سجدے سے اٹھا کر اس کا روح اپنی طرف کیا تھا، مگر یہ کہ اس کا سر ایک طرف ڈل گیا تھا اور جو ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بے جان ہو کر پھسل گیا تھا۔ بیوی اٹھو یار، ایسے کیسے دور جا سکتی ہو تمہارے دل کے دھڑکن نوفل احمد خان اپنے ساتھ جڑوا چکا ہے، سمجھی؟ اب اٹھو، مگر وہ نہیں اٹھی تھی۔ اس نے تقریباً اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا اور پھر اپنے سینے میں بینچ کا وہ اتنی تیز چلایا تھا کہ اس کی آوازوں کی بازگشت پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ یا اللہ بیوی، ایک بات پوچھو حیات، وہ جو نہ جانے کس خیال میں گم تھی؟ احمد کی آواز پر چونکی تھی۔ جی بھائی پوچھئے۔ خود کو نارمل کرتی ہوئی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نوفل بھائی کیا بہت اچھے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ 3 دنوں بعد ایسا سوال پوچھتا اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں، تم بتاؤ نا، آپ نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے بس جن کے بارے میں اللہ فرما دے یہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی تشریح یوں کی گئی ہے، اور جب انہیں ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور بس پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ وہ ایسے ہی اور میرا دل یقین سے ایسا کہتا ہے۔ بس مان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں محبت کب ہوئی؟ منال بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سوال پر احمد جذبس ہوا تھا، اپنی آپ ہی جیسے اسے روکا تھا۔ احمد، ہم چاروں بہن بھائی کم اور دوست زیادہ ہیں، اب شاید ہم میں اتنی فرینکنیس ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے دل کی سب نہیں کچھ نہ کچھ باتیں تو جان لیں۔ اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، بدو دھیان بٹا رہی ہوں اس کا تاکہ کچھ تو اداسی کم ہو۔ دیکھ نہیں رہے سب کام برابر کر رہی ہے، جیسی پہلے تھی اب ہی ویسی ہی نارمل بیہیو کر رہی ہے، مگر پہلے کی طرح ہنسی مذاق بالکل نہیں کر رہی۔ اور وہ اس کی بات سمجھتا سا ہلا گیا۔ تو بولو نا حیات۔ اب وہ دونوں باضد ہوئے تھے، مگر مجھے نہیں پتا، اس نے ایسے ہی بے حالی میں جواب دیا تھا۔ نظر آب آسمان میں کچھ تلاش کر رہی تھی اور دل میں استغفار کا ورد تھا، کیونکہ اس کے دل میں درد پھر سے بڑھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ نوفل بھائی تمہارا نام کیوں نہیں لیتے؟ ابھی تک تو سنا نہیں۔ ہم نے سب کے سامنے بیوی اور سوال پر اسے 15 دن پہلے کی بات یاد آئی تھی اور اس کی زبان سے اس کے کہے الفاظ ہو نکلنے لگے تھے۔ آپ نے ابھی تک میرا ایک بار بھی نام نہیں لیا، جیسے سب لیتے ہیں، کیوں؟ مد کا قاعدہ سمجھانے کے بعد آج اس نے بہت دن سے سوچا ہوا سوال کیا تھا، جس پر نوفل احمد خان نے اس کے اطراف دونوں ہاتھ باندھ کر اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کیونکہ تمہارا جو نام ہے وہ سب کے لیے ہے، سب ایک ہی نام لیتے ہیں، مگر جو نام نوفل احمد خان لیتا ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اس کے گرد گرفت کچھ اور مضبوط کی تھی۔ کیوں؟ بنا سوچے سمجھے سوال کیا تھا۔ کیونکہ بیوی تم صرف نوفل احمد خان کی ہو، صرف نوفل احمد خان کی، تو کوئی اور کیسے بلائے گا؟ اور نوفل احمد خان کے لیے تمہارا نام ہی بیوی ہے۔ ہاں مگر کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ آپ کے تھوڑا سا منہ پھولا تھا، جسے نوفل احمد خان شرارت کر کے اور پھلا گیا تھا۔ وجہ یہ ہے بیوی، نوفل احمد خان کے پاس صرف ایک رشتہ ایسا ہے جس کا وہ بلا شراکت داری کے اکیلا مالک ہے۔ اس رشتے پر اس سے زیادہ نہ حق کسی کا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ وہ اللہ کا میرے لیے وہ انعام ہے جو صرف میرے اکیلے کے لیے ہے، جس کو مجھے کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ سر سے پیر تلک صرف نوفل احمد خان کا، اور وہ تم ہو بیوی، صرف میری بیوی، اور باقی کے رشتوں نے تو صرف اسے توڑا ہے، جوڑنے والی تو بیوی ہے میری۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھنے لگا تھا، جس میں ایک فخر سا تھا، اور پھر اس رنگ میں اس نے اور نہ جانے کتنے رنگ بھر دیے تھے۔ ماشاءاللہ کیا لاجک لی ہے نوفل بھائی نے یار، ویسے ایک دم سے عجیب قسم کے نہیں ہیں وہ۔ احمد کے کہنے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر ان دونوں کا کہکا بے ساتھ تھا۔ کچھ عجیب نہیں ہے، وہ سب سے اچھے ہیں، میں بتاؤں گی انہیں، آپ انہیں عجیب کہہ رہے ہیں۔ اور وہ حیران رہ گئی تھی، ایسے دھمکی تو وہ نوفل احمد خان کو دیا کرتی تھی، آج اس کے لیے اپنے بہن بھائی کو، ہاں ہمارے سر پھیرے بہنوں کے لیے ہماری حیات ہمیں دھمکی دے رہی ہے، یعنی کل ان کے آنے پر تم یہ شکایت کے پٹارے کھول رکھنے والی ہو۔ اور دونوں کے سر پھیرے کہنے پر تو اسے آگ لگ گئی تھی، درد کا احساس اب بھی شانت ہو گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ دادی کی آواز پر وہ خاموش ہوئے تھے۔ دادی دیکھیے آپ بھی اور بھائی انہیں کیا بول رہے ہیں۔ اس کے منہ پھیلا کر شکل کرنے پر دادی نے ان دونوں کو دیکھا تھا، جو انہیں کچھ اشارہ کر رہی تھی، یعنی وہ دونوں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر بہلا چکے تھے، مگر اسے مکمل بہلانے کا فن تو صرف نوفل احمد خان کے پاس تھا۔ اس کے دل میں گھٹن بڑی تو وہ پھر سے اپنے رب کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میری بیوی چاہیے دادی اللہ، کہاں ہے وہ؟ کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں مجھے آئے ہوئے، مگر ابھی تک دیکھنے بھی نہیں آئی۔ اب وہ جھنجھلا رہا تھا، آ جائے گی تمہاری بیوی، صبر کر لو ذرا، اور لو یہ دوائی کھاؤ۔ بیوی ٹھیک ہے نا؟ میرے پیچھے آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے نا؟ رونے تو نہیں دیا اس کو؟
ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتا وہ پریشان ہوا تھا۔ جتنی اس کی طلب بڑھ رہی تھی اتنی ہی وہ اس سے چپ رہی تھی۔ بہت خیال رکھا ہے بھائی آپ کی بیوی کا، اور تو اور اب وہ ہمیں آپ کے نام کی دھمکیاں بھی دینے لگی ہے۔ مجال ہے جو کچھ سن لے آپ کے خلاف۔ احمد کی بابا وہ اب اس کا دل پھڑا کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ کسی طرح اسے سامنے لیا مگر کوئی بھی اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا، اور یہ چیز اس کے اندر غصہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دادی اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی مگر اپنی سر پیڑھی پوتی کا کیا کرتی جو واقعی چھپی بیٹھی تھی، اور پھر وہ جو رکنے والے کے ارادے سے آئی تھی واپس جانے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی دادی؟ آپ نے کہا تھا آپ رکیں گی، پھر کیوں جا رہی ہیں؟ بار بار اس کا دل رونے کا کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا اگر وہ اکیلی رہ گئی تو بکھر جائے گی۔ جو تکلیف درد اس کے دل میں دبا ہوا ہے وہ پھر سے باہر آ جائے گا۔ وہ نوفل احمد خان کو خود میں دیکھنے کی ہمت کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ دادی اسے بہت سمجھا کر احمد کے ساتھ جا چکی تھی اور اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ حال میں ہی رہی تھی؟ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی۔ آنسو بار بار امڑنے کو بیتاب تھے۔ اسے یقین تھا اگر وہ نوفل احمد خان کے سامنے جائے گی تو ضبط ہار جائے گی۔ جب اسے یقین ہوگا کہ وہ سو گیا ہوگا تب وہ ہمت کر کے اٹھی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے روم میں داخل ہو گئی تھی۔ ڈم لائٹ کی وجہ سے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چینج کر اس کے برابر میں فاصلہ رکھ کر لیٹ گئی تھی اور پورے 15 دن بعد وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس قدر بدلاؤ آیا تھا اس میں۔ کندھے سے سینے تک پٹی بندھی ہوئی تھی جہاں زخم کی گہرائی کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخی پٹی کی باہر سے بھی نظر آ رہی تھی۔ دوسری پٹی اس کے دائیں بازو پر بندھی تھی۔ اس کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی حالت دیکھا وہ شدت گریہ سے زور سے آنکھیں میچ گئی تھی جن سے اب گرم گرم سیال بہنے لگا تھا۔ سسکیوں کی آواز روکنے کے لیے وہ ایک خاص زور سے اپنا منہ دبا رہی تھی، اور نوفل احمد خان جو اس کے انتظار میں اب تک نہیں سویا تھا اس کا یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ دادی نے بتایا تھا اسے کہ وہ اپنا اس کے حکم پر بہت خیال رکھ رہی تھی مگر 5 دن سے وہ مسلسل روزے رکھ رہی تھی اور زبردستی تھوڑا بہت کچھ کھاتی تھی، جس سے پھر سے اس کا وزن پہلے جتنا ہی ہو گیا تھا مگر کمزوری حد درجہ بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئی تھی۔ اور یہ سب سن کر اس کا دل چاہا تھا وہ 1-2 تو اس کو لگا ہی دے، مگر اب اسے دیکھا جو آنکھیں نیچے اپنا منہ دبائے سسکیاں روک رہی تھی، آنسو لڑیوں میں بہہ رہے تھے۔ بیوی اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی اور فوراً کروٹ بدل گئی تھی اور منہ پر تکیہ رکھ کے جیسے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ بیوی میری طرف آؤ، دیکھو مجھے اٹھنے میں دقت ہو گئی اس لیے پلیز میرے پاس آؤ۔ اب کہ وہ بے بسی سے بولا تھا مگر اس کی بات سن کر اس نے تکیے کی گرفت اور مضبوط کی تھی، اور نوفل احمد خان خود میں ہمت جٹاتا اس کے بالکل قریب سرکا اور بیڈ کراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیوی اس کے چہرے سے تکیہ ہٹاتا وہ اسے اپنی طرف کر چکا تھا اور یہی حیات کی برداشت کی حد تھی۔ اس کے بعد اسے لپٹ کر جو روئی تو نوفل احمد خان کو بھی ڈرا گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، مجھے آپ کا سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی اور میں نے آپ کی بیوی اسٹاپ کرائنگ، تم چاہتی ہو مجھے اور تکلیف ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتا وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا مگر سر اب بھی اس کے رانوں پر تھا۔ میرے پاس اڑ کر نہیں بیٹھو گی؟ اس کے کہنے پر وہ اڑ کر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا اور لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے مٹھیاں بیچو وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اسے اور قریب کرنے کی کوشش کی جس میں اسے درد محسوس ہوا تھا۔ حیا سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہ رہا ہے، خود ہی اس سے بالکل لا کر بیٹھ گئی۔ بہت مس کیا مجھے؟ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کے ساتھ جیسے کسی باپ کا اس کی لاڈلی بیٹی سے ہوتا ہے، اس کے ناز نہر اٹھانے میں، اس کو بہلانے، اور یہی تو بہترین شوہر ہوتا ہے جو بیوی کا لاڈ ایک بیٹی کی طرح اٹھائے، بالکل بچوں کی طرح۔ بہت سارا آپ سے بات کرنے کا بھی دل کر رہا تھا اور مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ رونے سے لہجہ دھیما ہو رہا تھا، جیسے زبردستی بول رہی ہو تو پھر کیسے سوتی تھی؟ آپ کی شرٹ پہن کر اس طرح کہا جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ اور نوفل احمد خان کو افسوس ہوا تھا خود کے زخمی ہونے پر، پھر بھی وہ درد کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدت کا ایک مظاہرہ کر گیا تھا۔ اس کی کرا کی آواز سن کر وہ دور ہوئی تھی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ اپنی کنفیوژن بھول کر وہ اس کی فکر میں مبتلا ہوئی تھی۔ پاس آؤ بیوی، دور مت ہویا کرو، 15 دن کم تھے کیا دوری کے؟ مگر آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ تمہارے دور جانے سے درد ہو رہا ہے، نزدیک آؤ۔ وہ پھر پہلے کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ خیال کیوں نہیں رکھا اپنا؟ دیکھو پھر سے کتنی کمزور ہو گئی ہو، ایکسرسائز بھی نہیں کی نا؟ وہ روئی بھی سب سے منع کر کے گیا تھا نا؟ پھر اس کی بات کرنے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا دیا تھا اور نوفل احمد خان نے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا تھا۔ گویا ناراضگی کا اظہار تھا جسے حیات نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں نے رکھا تھا، بعد میں بھی کوشش کی تھی مگر نہیں کھایا جاتا تھا۔ آئی ایم سوری، اب ناراض نہیں ہوں، میں رکھوں گی خیال، ایکسرسائز بھی کروں گی۔
مگر آپ رونے نے جملہ پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ بیوی میں ناراض نہیں ہوں، تم جانتی ہو نا ڈاکٹر عائشہ نے کیا کہا تھا، یاد ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے اس کی طرف نظر کی تھی اور ایک بار پھر شدت سے رو دی تھی، اور وہ اس کے نہ آنے کی وجہ سمجھتا اپنے درد کی ایک بار پھر پرواہ کیے بنا سینے سے لگا چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیوی، کیا تم پچھتا رہی تھی مجھے جماعت میں بیچ کر اور جہاد کی تمنا کر کے، اور اس میں ہوئی میری یہ حالت دیکھ کر جو اتنا رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اللہ جانتا ہے ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں لگا میں نے اپنے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے ہماری کوششیں قبول کی، اور میں خود نہیں رو رہی تھی، خود ہی رونا رہا تھا، میں اللہ ہی کے سامنے بس روئی تھی۔ گھر میں نہیں پتا کسی کو بھی میرے رونے کا، اور اب آپ کے سامنے مجھے نہیں پتا مجھے کیوں اتنی گھٹن ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہوں، اللہ بھی آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سسکیوں کو روکا بولتی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا، وہ سوچ رہا تھا کیا کوئی اس جیسا معصوم ہوگا جو یہ ظاہر کر گئی تھی کہ اسے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں۔ اس کے اندر جذبات نے تلاطم برپا کیا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ اس سے باتیں کرتا رہا تو خود کو بالکل بھی نہیں روک پائے گا، مگر یہاں بھی اسے اپنی بیوی کی ہی فکر تھی۔ مجھ سے محبت ہے نا بیوی؟ اس کے سوال پر وہ بنا سوچے سمجھے بچوں کی طرح سر ہلا کر ہاں کہہ گئی۔ آپ نے میڈیسن لی، تم آئی ہی نہیں تھی دینے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ فوراً اس کی دوائیاں چیک کرنے لگی تھی۔ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں بیوی، تم ٹھیک ہو؟ وہ جو اس پر نظر جمائے بیٹھا تھا اس کے ہاتھوں کی واضح کپاہٹ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تو اس کی طرف دوائیاں بڑھاتے ہوئے ایک اور جرم کا اعتراف کیا جسے سن نوفل احمد خان دوائی لینے سے انکار کر گیا تھا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ یہ حیات کی برداشت سے باہر تھا اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نوفل احمد کو حیرانی ہوئی تھی اور وہ اس کے پیچھے اڑ کر جانا ہی چاہتا تھا، جبھی اس کی واپسی کھانے کی ٹرے کے ساتھ ہوئی تھی جس میں دودھ کے 2 گلاس بھی تھے، اور جلدی جلدی کھانے لگی تھی۔ دودھ کا بڑھا ہوا گلاس اس کی طرف بڑھایا، آدھا والا خود لیا جسے نوفل احمد خان چینج کر گیا، اپنا اسے دیکھا اور اس کا خود لے گا، مگر اس کے کھانے تک وہ صرف اسے دیکھتا رہا تھا، کچھ بولا نہیں تھا۔ اب لیں گے نا دوائی؟ اسے پھر سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھا، اس نے دوائی لے لی تھی۔ میں نے سوچا تھا بیوی میری تکلیف کو کم کرے گی، مگر وہ تو بڑھا رہی ہے۔ اس کے افسوس پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں پھر دوسرے روم میں چلی جاتی ہوں۔ بات کی گہرائی کو سمجھے بنا وہ دوسرے روم میں جانے لگی تھی اور وہ اس کی عقل پر ماتم کرتا رہ گیا۔ بیوی، مجھے تکلیف تمہاری اپنے بارے میں لاپرواہی سے ہوتی ہے اور دوسرے کمرے کا سوچنا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اور اب مجھے یاسین سناؤ گی نا؟ بہت مس کی تمہاری آواز، جی سناؤں گی۔ اسے صحیح سے لٹا کر وہ خود پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ پہلے وہ یہ کام خود کرتا، آج وہ خود اس کے باہوں میں آئی تھی۔ یاسین سنتے سناتے وہ دونوں 5 دن بعد ایک دوسرے کے آغوش میں آج سکون سے سو رہے تھے۔ بیوی میری وضو کروا دو، اس کی آوازیں سن کر وہ کچن سے باہر کر آئی تھی اور پھر اس کو وضو کروا کر اسے مسلے پر بٹھایا، اس کے جسم پر اپنا دوپٹہ لپیٹا۔ اب وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، وہ خود جلد از جلد ٹھیک ہونا چاہتا تھا، اس لیے خود بھی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ اسے ناشتہ کروا رہی تھی، اس کے حکم پر 2 لقمہ خود لیتی اور ایک اسے دیتی، اور دودھ بھی رات کی طرح ہی پیا۔ بیوی، سب سے زیادہ خوشی کس سے ہوئی تھی تمہیں میرے ہوش میں آنے کا سن کر یا واپسی کا سن کر؟ یہ سن کر کہ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد کہا تھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور الحان بھائی نے کہا تھا ٹھیک ہو جاؤ پھر پڑھ لینا، اس پر آپ کا جواب ہوش میں آ چکا ہوں، اب کوتاہی معاف نہیں ہوگی۔ اور پھر پاپا نے آپ کی وضو کروائی تھی اور آپ کی دیکھا دیکھی وہاں سارے مریض نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے، کس نے بتایا گی؟ پاپا نے سب بتا دیا، اور اب الحان بھائی آنے والے ہیں، انہوں نے 10 منٹ بعد آنے کا عندیہ دیا تھا، میں نے ان کا ناشتہ بنا دیا ہے، آپ ان سے کہہ دینا کچن میں ٹرے تیار رکھیا، تبھی دروازہ ناک ہوا تھا۔ 1 منٹ بیوی، یہاں آؤ ذرا۔ اس کے بلانے پر وہ قریب آئی تھی اور قریب کہنے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا تھا، اسے حد درجہ کنفیوز کر کے روم میں جانے کا اشارہ کیا، اور وہ اشارہ ملتے ہی سر پر با کر اسے ہنسا گئی تھی۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، چہکار ہو رہی ہے۔ الحان کے آنے پر بھی اس کی ہنسی رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شادی کر لو، پھر تمہیں ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھ خود بہت آ جائے گی۔ اس میں جواب پر الحان کا کہہ کر بے ساختہ تھا، آنکھوں کے پردے پر کوئی چہرہ جلملایا تھا۔ تو کیسا لگا پھر؟ اس کے سوال پر الحان نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، منال وہ اسے حیران ہی تو کر گیا تھا۔ تم کیا سمجھے؟ نہیں بتاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ نوفل احمد خان اپنوں سے بے خبر نہیں رہتا۔ بتاؤ رشتہ کب بیچنا ہے؟ یار ماما اور ڈیڈ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، پہلے ایمن کی کرنا چاہتا ہوں، پھر سوچوں گا یہاں کیوں نہیں ٹرانسفر کروا لیتے۔
مانتے ہی نہیں دونوں، کیا کروں؟ چلو کوئی بات نہیں، تم اپنا یہ مشن پورا کرو، پھر شادی کی تیاری۔ اس سے پہلے واقعی اسے کوئی اور لے اڑے۔ 3 دن بعد تمہیں وہ مشن پورا کرنا ہے، خیال رکھنا اپنا۔ اور تم یہاں رکے ہوئے کیوں ہو؟ انکل آنٹی اور ایمن کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ۔ کیسے بے مربت ہو یار، بھول گئے کیسے ہاسپٹل میں تمہاری تیمارداری کی اور وہاں مجال ہے جو مجھ سے ذرا بھی محبت کا مظاہرہ کیا ہو؟ یہی ڈر تھی، بس جلدی کرو یار، میری بیوی پریشان ہو رہی ہوگی، اتنا سا دل ہے اس کا، اور ہم جو اتنا پریشان ہوئے اس کا کچھ نہیں۔ ناشتے سے انصاف کرتا وہ اس سے سنا رہا تھا جو اس کی باتوں پر کیا لگا رہا تھا، اور ہان اس کو اتنا خوش دے کر اس کی خوشی کے صدقے کی نیت کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ یہی رہنے دو بیوی، روم میں بور ہو رہا ہوں تمہیں اندر باہر جانے سے، اور مجھ سے دور دور کیوں رہی 2 دن تک۔ اس کے زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو رہے تھے، اب وہ خود چل پھر سکتا تھا، مگر حیات نے خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دادی بھی 2 دن رہ کر گئی تھی اور اب سب لوگ بھی 1-2 دن کے وقفے سے آتے رہتے تھے، مگر نوفل احمد خان اپنی سی محبت کے مظاہرے میں اپنی کوتاہی کسی کے سامنے بھی نہیں چھپاتا تھا۔ آپ سب کے سامنے تھوڑا کنٹرول، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ اسے پھر سے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ سوری مائی ڈیئر، یہ سب میں نہیں کر سکتا، کچھ ہے تمہیں بتانے کو، سنو گی؟ اس کے پوچھنے پر سارا حالات سارے پیسے حلال ہو گئے بقول تمہارے، مگر پہلے بتاؤ وہ ایک ہندو سے قرض لے کر، میں سمجھا نہیں تھا۔ سمجھاؤں؟ ہندو کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس لیے ان پر حرام حلال کی بھی کوئی حد جاری نہیں ہوتی۔ وہ جو کرے کچھ پکڑ نہیں، ان کے سب پکڑ نہیں جس طرح مسلمانوں کی ہے۔ اگر ہم ان سے قرض لیں تو وہ پیسے ہمارے لیے جائز ہوتے ہیں، اور چاہے جس بھی طرح سے کمائیں، وہ اگر انہیں قرض کی ادائیگی میں حرام کمائی دی جائے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ یہ حد ان پر نہیں۔ مگر یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور حرام کمائی بھی وہی حلال ہو سکتی ہے جسے خود کمایا گیا ہو، یعنی آپ اس کے مالک ہو۔ جیسے آپ 10 کروڑ کے مالک ہیں، اگر آپ اس طرح سود کی رقم کے ساتھ معاملہ کریں گے تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ سود کی رقم اپنی نہیں ہوتی۔ اس کی خاموش ہوتے ہی نوفل احمد خان کی شدت بول اٹھی تھی، وہ ایسے ہی بےتاب ہو جاتا تھا جب وہ اسے اس طرح سمجھاتے تھے، بالکل ایک استانی کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر، نظریں گھما گھما کر، اس کے کسمسانے پر وہ اسے چھوٹا اصل خبر سنانے لگا تھا۔ اور اب ان پیسوں میں سے 1 کروڑ اس بستی میں بھجوائے ہیں جہاں کی بنیاد میں نے خواب میں رکھی تھی، اور ایک رنگنگ گاڑیوں کا بزنس ٹیک اوور کر رہا ہوں، اور جو تم نے اس بلڈنگ میں مسجد بنوانے کی بات کی ہے وہ بھی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی ہیں کہ بلڈنگ کی اردو کو تم قرآن پڑھاؤ اور ان کے علم میں اضافہ کرو، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں الجھاتا اور اس پر اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا وہ اسے واقعی بہترین خبریں سنا رہا تھا۔ اللہ کے کرم پر اس کا دل سجدہ ریز ہو کر شکر گزار ہوا تھا، اور اب اس کی 2 دعائیں اور باقی تھیں، اور اسے یقین تھا بہت جلد وہ بھی قبول ہوں گی۔ جو آپ کہیں گے میں کروں گی۔ بیوی، صرف 2 گھنٹے پڑھانا ہے۔ بے قراریاں عروج پر تھی۔ آپ ہی کا فون ہے، پلیز چھوڑیے، بات کر لوں۔ بیوی، بہت مشکل سے ہاتھ آتی ہو، ایسے ہی بات کر لو۔ آپ کے پیر دکھنے لگے گی، اس کی بے چارگی سے کہنے پر بہت سا تھا۔ کاش تمہیں اتنی وزن ہوتا کہ مجھے محسوس ہوتا تو کیا بات تھی، پھر مجھے اگلے سٹیج پر لے جانے کے لیے اتنا نہیں سوچنا پڑتا۔ اب اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ فون بج کر بند ہو چکا تھا جب وہ بے تحاشا سے ہونے لگی تھی، اور وہ خود کو کنٹرول کرتا اسے آزاد کر گیا۔ آپ کی اس طرح کرنے سے منال آپ ہی کہہ رہی تھی اس کی ادھوری بات وہ جاننے کا وہاں تھا۔ کچھ نہیں، اب میں جاؤں پلیز، کھانا بنانا ہے، پھر عشاء ہو جائے گی۔ اوکے بیوی، کام ڈاؤن، اتنا گھبراؤ گی تو آگے کیا ہوگا؟ مجھے روزانہ یہ فیلنگ چاہیے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اب وہ اس کا ذہن تیار کر رہا تھا، وہی جو حیات کے رب کو منظور ہوگا۔ وہ معصومیت سے کہہ دی کچن میں بھاگ گئی تھی، اور وہ ایک بار مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔